اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے انفال اور فے کی وراثت۔ سورہ انفال موجودہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 8 نمبر پہ سورہ ہے۔ نزولت کے لحاظ سے یہ سورہ 88 نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورہ کا نام انفال سورہ کی پہلی آیت یسألونک عن الانفال سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ کی شروعاتی آیات غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر 2 ہجری 624 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ قرآن پاک کے متعلق معلومات، سوال و جواب، انور حسین سومرو، صفحہ 137۔ مجاہدین کی مدد سے حاصل ہونے والی غنیمت کی وراثت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا اصول انفال کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا ہے، قل الانفال للہ ورسول، سورہ انفال آیت 1۔ سارے کا سارا مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس سے مراد کہ یہ سارے کا سارا مال ریاست وقت کی ملکیت ہے۔ دوسرا اصول کیا گیا ہے کہ تمام جمع شدہ مال کے 5 حصے ہوں گے۔ ان 5 حصوں میں سے 4 حصے اس جنگ میں شریک مجاہدین کو دیے جائیں گے، باقی 1 حصہ ریاست وقت کی ملکیت ہوگا۔ تیسرا اصول باقی 5ویں حصے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمتیں حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور رسول کا اور قرابہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ سورہ انفال آیت 41۔ تو اس تیسرے اصول کے اندر وہ جو خمس تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 6 حصوں میں تقسیم کروا دیا۔ 5واں حصہ ریاست وقت کی ملکیت ہے، اس لیے اس پر عوام کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اس 5ویں حصے کے 5 حصے تو معاشرے میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ چوتھا اصول لیکن چھٹا حصہ جسے اللہ کا حصہ کہتے ہیں، وہ پھر بھی ریاست وقت کے بیت المال میں جمع رہے گا، تاکہ آئندہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اندازہ کریں کہ اس انفال میں اللہ کا بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ کا حصہ مطلب کہ حکومت وقت کا حصہ مستقل طور پر۔ سورہ حشر موجودہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 59 نمبر پر سورہ ہے۔ نزولت کے لحاظ سے یہ سورہ 101 نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ سورہ کا نام حشر سورہ کی دوسری آیت اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر سے لیا گیا ہے۔ یہ سورہ 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ سے مراد بنی نذیر کے اموال ہیں۔ قرآن کے متعلق معلومات، سوال و جواب، انور حسین سومرو، صفحہ 198۔ مجاہدین کی بغیر مدد سے حاصل ہونے والی غنیمت کی وراثت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی بات، اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔ سورہ حشر آیت 6۔ یہ آیت صرف مجاہدین کو بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو مال بغیر آپ کے لڑے اسلامی ریاست کو ملے گا،
اس میں آپ کے 4 حصے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ تو پورے کا پورا اسلامی ریاست کی میراث ہوگا۔ جو جائیدادیں اور املاک پہلے بنی نذیر کی ملک تھی، ان کی جلا وطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی فوجات میں شامل ہوا، اور آگے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے۔ اس لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون بیان فرما دیا گیا ہے۔ دوسری بات، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ سورہ حشر آیت 7۔ اس آیت میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے اور امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ تیسری بات، یہ فیکا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ سورہ حشر آیت 8۔ چوتھی بات، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ سورہ حشر آیت 9۔ پانچویں بات، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال۔ سورہ حشر آیت 10۔ مجاہدین کے تعاون سے ملے ہوئے مال یعنی انفال خمس کے اللہ نے 6 حصے کروائے ہیں، اللہ، رسول، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے۔ لیکن بغیر مجاہدین کے تعاون سے ملے ہوئے مال یعنی فے کے اللہ نے 9 حصے کروائے ہیں، اللہ کا، رسول کا، قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، مہاجروں کا، انصاروں کا اور آدمی آنے والوں کا۔ اگر فے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکت ہوتی تو اللہ اسی سورہ حشر آیت 6 تا 10 تک 9 حصوں میں تقسیم نہ کرواتے۔ قرآن پاک نے صرف اس معاشی پالیسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اسی مقصد کے لیے سود کو حرام کیا گیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، صدقات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے، مختلف قسم کے کفاروں کی صورتیں تجویز کی گئی ہیں، جس سے دولت کے بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ میراث کا ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے۔ اخلاقی جرات سے بخل کو سخت قابل مذمت اور
فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ خوشحال طبقوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، جسے خیرات نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ہی اسے ادا کرنا چاہیے۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمر ہے کہ افراد سے قطع نظر مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں۔ ہم نے انفال اور فے کی جو تقسیم تھی اس کو ان دونوں صورتوں سورہ انفال اور سورہ فے کو سامنے رکھ کے ڈسکس کیا۔ تو ان دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدین کے تعاون کے بعد جو مال ملتا ہے جس کو انفال کہا جاتا ہے اس کے تو شے سے کروائیں، لیکن جو مال مجاہدین کے تعاون کے بغیر ملتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ تو آپ نے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہیں، وہ صرف اللہ کا اور رسول کا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 9 حصوں میں تقسیم کرا دیا ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی میراث ہوتی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر اس کو 9 حصوں میں تقسیم نہ کراتے۔ مختصر عرض یہ کہ سورہ حشر کی آیت نمبر جو 6 ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ مجاہدین کو یہ بتایا جائے کہ جو مال آپ کے بغیر تعاون کے اسلامی ریاست کو ملے گا اس میں آپ کے 4 حصے نہیں نکالے جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد و مطلب نہیں بنتا۔